اس سے کیا اندازہ لگایا جائے دہشت گردی ایک بار پھر جڑ پکڑ رہی ہے یا یہ کہنا ابھی قبل از وقت ہوگا؟ جی میرا خیال ہے کہ اس میں تو ابھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ٹی ٹی پی اور اس طرح کے کئی جو گروہ ہیں وہ خاصے مضبوط ہو گئے اور جو دہشت گردی کی لہر چل رہی ہے اور خاصی وہ تشویشناک ہے. اور خاص طور کے اوپر میرا خیال ہے کہ آج کا جو واقعہ ہوا ہے اس میں جو اسلام آباد پولیس کی جو قربانی ہے اس کو خراج تحسین پیش کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ جس ناکے کے اوپر یہ ہوا اگر یہ وہیکل وہاں سے نکل آتی تو پورا اسلام آباد اس وقت بالکل کھلا ہوا تھا اور کوئی بھی بڑا حادثہ ہو سکتا تھا. اور یہ تو یقیناً پورا کریڈٹ جو ہے اسلام آباد پولیس کا ہے اور جو شہادت ہوئی ہے اور ان کی قربانی ہے اس کی طرف جاتا ہے. یہ تو بہت پہلے سے کہا جا رہا تھا کہ ٹی ٹی پی جو ہے ایک بڑا تھریٹ بن کے سامنے آئے گی اور جب سے افغان طالبان آپ نے دوست اشارہ کیا وہ کابل میں پہنچے تو مسلسل ان سے نہ صرف حوصلے بلند ہوئے، انہوں نے اپنی تنظیم کو بھی اثر نو منظم کیا، اس کی خاصی ٹرانسفارمیشن ہوئی، نئے یونٹس بنائے اور پورے پاکستان کے اندر اس کو فعال کیا. اور یہ سارا اس وقت ہوا جب پاکستان جو ہے وہ ان سے سیز فائر اور کی بات چیت کر رہا تھا اور ان سے بات چیت کر رہا تھا. تو اس دوران یہ سارا کچھ ہوا اور اچانک ہم نے دیکھا کہ جیسے ہی یہ سلسلہ منقطع ہوا بات چیت کا، ٹی ٹی پی ایک بہت بڑے خطرے کی صورت میں دوبارہ جو ہے وہ سامنے آ گیا. اب اس کے لیے کیا اقدامات ہوں گے اس کے اوپر تو پھر بات کی جا سکتی ہے اور بات وہی ہے کہ ایک مرتبہ پھر اسی طرح کی کمٹمنٹ کی ریزالو کی ضرورت ہے جو نیشنل ایکشن پلان کے وقت تمام جو ادارے تھے، سیاسی قیادت تھی، ایک پیج کے اوپر آئی تھی اور اس کو خاص طور کے اوپر دہشت گردی کو جو پولیٹیکل اینگل دیا جاتا ہے اس کانٹیکس میں دیکھنے کی کوشش کی جاتی ہے، پوائنٹ اسکورنگ کی جاتی ہے، اس کو چھوڑ کے یکسو ہونا پڑے گا. ادروائز تو ٹی ٹی پی جو ہے اس وقت ایک بہت بڑا خطرہ پاکستان کے لیے بن کے سامنے آئے. آج کے واقعے کو کیونکہ ظاہر اسلام آباد ایک ایڈوانس ایک سیکیور پلیس ہے اور جہاں پر اس طرح کے واقعات امن و امان کے حوالے سے نہیں ہوتے ہیں، اس طرح کا واقعہ پیش آنا تو یہ الارمنگ حد تک ہم کہیں کہ ان کے جو سلیپر سیلز ہیں وہ ایکٹیو ہو گئے. اس کے لیے اب ہم اگر ہم نیشنلی بھی انگیج کریں، آپ نے کہا تمام جماعتیں آن بورڈ ہوں اور نیشنل ایکشن پلان کے ٹائم جیسی صورتحال بنے، انٹرنیشنلی کیا انگیجمنٹ ہماری ہونی چاہیے؟ دیکھیے انٹرنیشنلی تو یو ایس کی طرف سے اس بات کا اظہار کیا گیا کہ ہم زیادہ دہشت گردی میں پاکستان کے ساتھ آن بورڈ ہیں اور مزید اس میں آگے چلنا چاہتے ہیں. لیکن امریکہ سے کس قسم کی آپ مدد چاہیں گے؟ کیا یہ ڈرون کی صورت میں ہوگی یا کوئی سرجیکل آپریشن ہوں گے؟ یہ سارے کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوں گے. افغان طالبان کا ایک سیریس ایشو ہے، ان کے مائنڈ سیٹ کا ایشو ہے، ان کی افیلیشن ہے ٹی ٹی پی کے ساتھ. میرا خیال ہے اس کے لیے جو ایک بڑی ڈبیٹ کھلی ہونی چاہیے تھی جو 15 اگست 2021 کے بعد نہیں ہو سکے پاکستان میں. ابھی وقت ہے اور اس کے اوپر بات کی جائے اور تمام پہلو سامنے رکھ کے طے کیا جائے کہ کس قسم کے ہمیں سولوشن چاہیے، خواہ وہ آپ کا ملٹری آپشنز ہوں یا پولیٹیکل آپشنز ہوں. تو دونوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. کوئی بھی جذباتی قدم جو ہے وہ مزید کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ ایک دم سے جب کسی بھی حملے کے بعد جذباتی فضا بنتی ہے تو اس میں ایک دم سے آپشنز آپ کے سامنے یہی ہوتی ہے کہ جائیں اور فوری طور پہ اٹیک کر دیں. لیکن اٹیک کہاں کریں گے؟ کیا آپ افغانستان میں کریں گے یا پاکستان کے قبائلی علاقوں میں؟ لیکن وہاں پہ تو ٹی ٹی پی کے علاوہ اور گروپ بھی موجود ہیں جن کو ایک دور میں اچھے طالبان آپ کہتے رہے ہیں. تو وہ خاصا کمپلیکیٹڈ ایشو ہے. اس کے تمام پہلو سامنے رکھ کے ایک بڑی واضح اور منضبط قسم کی کمپریہنسو قسم کی اسٹریٹجی جو ہے ایوالو کرنی پڑے گی. اچھا، آپ ظاہر سیکیورٹی امور کے ماہر ہیں، آپ معاشی طور پہ تو ظاہر ہے، لیکن پھر بھی آئی ووڈ لائک یو ٹو کامنٹ آن دس کہ اس وقت جو ہمارے عدم استحکام، سیاسی عدم استحکام کی صورتحال ہے، ہمارے معاشی فرنٹ پہ جو حالات ہیں، تو خدا نخواستہ یہ معاملات دہشت گردی کے اگر بڑھتے ہیں تو کیا جو معاشی صورتحال خراب ہے اس کو بھی افیکٹ کریں گے یہ حالات؟ یقیناً ظاہر ہے کہ جب آپ کی انٹرنل سیکیورٹی ٹھیک نہ ہو تو کون باہر سے جو ہے وہ سرمایہ کاری کے لیے آئے گا. اور اس وقت تو باہر سے جو ہے سرمایہ آ نہیں رہا اور پوری پاکستان کی معیشت جو ہے وہ ایک بڑے کرائسس کے اندر ہے. اس وقت کے اندر جو سی پیک کے ذریعے کچھ ہمارا
एक्सपोनेंशियल पाइपलाइन खुली हुई है, तो वो भी चैलेंजिंग हो जाएगी, क्योंकि चाइना आपका बहुत अच्छा दोस्त तो है, लेकिन उनका पाकिस्तान के बारे में सबसे बड़ा कंसर्न जो है वो तो सिक्योरिटी का ही रहा है। और टीटीपी हो या बलूच इंसर्जेंट्स हो, उन्होंने दर्जनों बार जो है उनके इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाया है। तो इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि जो आपकी माशी कुव्वत है और जो आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, उसको सिक्योर करने के लिए भी आपको जरूरी है कि कोई मुंजबित पॉलिसी बनाए। यकीनन ये ऐड करेगी, और जो लोग सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान के अंदर जाके इन्वेस्ट करें, तो उनके लिए तो यकीनन जो है वो ये सूरत हाल तशवीशनाक होगी। और सरमायादार तो हैं और फॉरेन इन्वेस्टर तो वो तो बिल्कुल ऐसे ही है कि वो मामूली सा खतरा भी महसूस करें तो वो अपने इरादे को मुलतवी कर देते हैं। तो ये तमाम चीजें मेरा ख्याल है कि हमारे पॉलिसी साज इदारों के सामने, क़यादत के सामने होंगे। और लेकिन अहम बात ये है कि ये चैलेंज खासा कॉम्प्लेक्स है, इसलिए ना तो जज्बाती कदम चाहिए और ना ही कोई जो है यकतरफा कदम पाकिस्तान को उठाना चाहिए। इसके लिए एक मुकम्मल कम्प्रिहेंसिव अप्रोच चाहिए, इसके लिए डिबेट चाहिए। आप कह रहे हैं एक मुकम्मल कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच होनी चाहिए, तो आपने कहा पार्लियामेंट के अंदर भी पार्लियामेंट के बाहर भी, ऐसी क्या अगर हम कुछ चीदा निकात पे बात करें कि वो फौरी इकदाम उठाए जा सकते हैं कंट्रोल करने के लिए, और क्या नए असर नौ पॉलिसी तश्कील दी जाए दहशतगर्दी के हवाले से? देखिए, सबसे पहले तो आपको अफगानिस्तान के मुतालिक जो पाकिस्तान की पॉलिसी है उसको रिव्यू करना पड़ेगा कि तालिबान के आने के बाद जो है पाकिस्तान को जो तवक्कुआत थी ये पूरी हुई या नहीं, और नहीं हुई तो उसकी वजूहात क्या थी। क्या तालिबान अभी भी पाकिस्तान के लिए माविन साबित हो सकते हैं उसके जियो पोलिटिकल ऑब्जेक्टिव के लिए, जियो इकोनॉमिक शिफ्ट के लिए? ये एक बड़ा अहम सवाल है। अगर नहीं तो फिर वो कौन से टूल्स हैं कि आप तालिबान को प्रेशराइज कर सकते हैं, उनको कन्विंस कर सकते हैं कि वो पाकिस्तान के जो इंटरनल सिक्योरिटी के इश्यूज हैं कि मिनिमम उस तरफ तो जो है उनकी फुल कॉपरेशन चाहिए। तो ये एक डिप्लोमेटिक चैलेंज भी है, लेकिन अभी तक हुआ ये है कि इसको आपने फॉर्मली इसको फुली चैनल्स को यूटिलाइज करने के बजाय आपने वही जो है ना रवायती मैकेनिज्म अडॉप्ट किए हैं। कभी उलमा इकराम को भेज रहे हैं, कभी जिरगे भेज रहे हैं। तो ये अब ये बात जो है ना जिरगों की और उलमा इकराम के बस की नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आमिर राना साहब।